بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کی گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں، کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان مبارک سے حق کی آواز سنتا آپ کے ساتھیوں میں شریک ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے لگتا۔ یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت جھنجھلاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ ان کی باتیں نہ سنو۔ انہی دنوں یمن کے ایک مشہور شاعر طفیل مکے میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے، مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اگر کہیں طفیل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائے گا۔ وہ کلام ہے ہی ایسا کہ سننے والا بغیر اثر لیے رہ ہی نہیں سکتا، اور پھر طفیل تو خود ایک شاعر ہے، کلام کی اچھائی کو پرکھنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونچا پر اصل کلام اور پھر ان کے سیرت و اخلاق کی کشش، طفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو ہی جائے گا، اور اگر یہ مسلمان ہو گیا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مکہ والوں کے لیے تو طفیل کا یہاں آنا ایک بڑا حادثہ بن گیا۔ طفیل نے ان کو بڑی فکر میں ڈال دیا۔ سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملنے دیا جائے۔ کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری اور خیرخواہی کے انداز میں طفیل سے کہا، آپ نے ذکر تو سنا ہی ہوگا، ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں جو کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے، بڑے زبردست جادوگر ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے، ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز بچ نہیں سکتا۔ جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو جاتا ہے۔ مکے کے بہت سے بھولے بھالے اور ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں۔ بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹوں، میاں بیویوں اور چچا بھتیجوں میں لڑائی کرا رکھی ہے، اور پھر جس پر بھی ان کا جادو چل جاتا ہے ایسا ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ بھلا کیا مجال کہ کوئی اپنی بات سے ہٹ سکے۔ آپ کو یہ سب باتیں ہم نے اس لیے سنائی کہ آپ ہوشیار رہیں، اللہ مجھے معاف کرے۔ طفیل نے ان کی یہ باتیں بڑی غور سے سنی اور دل میں طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو اس شخص کی بات نہیں سنوں گا، کہیں میرے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور پھر طفیل کعبہ میں جب بھی جاتا اپنے کانوں میں خوب روئی ٹھونس لیتا کہ کہیں اس شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک دن کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اتفاق کی بات طفیل بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قرآن مجید کی آواز طفیل کے کانوں میں پڑ گئی۔ اس کو یہ آواز بہت بھلی لگی۔ پہلے تو ذرا رکا، پھر سوچا کہ میں خود شاعر ہوں، اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں، کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے خوب واقف ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری ہے؟ سننا تو چاہیے کہ آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنے کان ادھر لگا دیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ ایک ایک آیت اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نماز ختم کی اور گھر جانے لگے۔ طفیل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو طفیل نے آواز دی اور کہا، حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ معزز سردار طفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عزت سے انہیں گھر کے اندر لے گئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ طفیل نے اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے طفیل کی آپ بیتی سنی۔ پھر طفیل نے کہا، حضور مجھے اپنی کچھ باتیں سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی چند اثر بڑی آیتیں طفیل کو سنائیں۔ طفیل بڑے غور سے قرآن کی آیتیں سن رہا تھا اور اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے، غفلت کے پردے اٹھ رہے جاتے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہنا شروع کیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں عرب کا ایک اچھے سے اچھا کلام سنا ہے، مگر آج تک ایسا اونچا، پاکیزہ اور سچا کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، سراسر انصاف ہے۔ اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ طفیل یہ باتیں کہے جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے اس کے سینے کو جگمگا دیا۔ یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا۔ مکہ میں داخلے کے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی، اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو گئی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سینہ تو نور ایمان سے جگمگا اٹھا، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت بخشے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے کہ اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں۔ طفیل ایمان کی طلب لیے گھر پہنچا، بوڑھے والد سے ملاقات کی۔ طفیل بولا، ابا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں۔ ابا اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میں مکہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب میرا رشتہ صرف اسی شخص سے ہے جو اس کا رسول کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے۔ طفیل کی یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں سن کر والد سوچ میں پڑ گیا، اچھا یہ ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ ہے؟ طفیل کے باپ عمرو دوسی نے سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا، طفیل لاؤ ہمیں بھی سناؤ اس رسول کی باتیں۔ طفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا۔ حق کی کشش نے کام کیا اور بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا، طفیل بیٹے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، میں بھی اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ طفیل کی آنکھیں خوشی سے بہہ پڑیں اور بولا، ابا جان چلیے غسل فرما لیجئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کا ایک پیارے بن جائیں۔ عمرو دوسی نے غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی کو دیکھ کر طفیل کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے، مگر وہ فوراً ہی سنبھلا اور بیوی سے کہا، پیاری بیوی اب ہمارا اور تمہارا کیا رشتہ؟ میں تو مکہ والے نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو۔ میں اسلام کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو۔
ایمان اور کفر کا کیا ساتھ؟ میرا رشتہ صرف انہی لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کرے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس رسول خدا پر ایمان لائے جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ طفیل کی اثر بڑی تقریر سن کر بیوی کے دل کے دروازے بھی کھل گئے۔ حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور وہ کہنے لگی، پیارے شوہر، آپ میرے شوہر ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت میں ہی رہوں گی۔ میں بھی اس خدا کو ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور ایمان لاتی ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں۔ طفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا اور اس کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی کشش ہے ایمان میں۔ سبحان اللہ۔